2 حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ انسان صرف ہمارا جو آج کا دور ہے نا، ہمیں گمراہ کیا گیا ہے، ہمیں عبادت پہ لگا دیا گیا ہے، فل ٹائم معاملات سے ہٹا دیا گیا۔ میں 2 حدیثیں بتاتا ہوں، انسان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتی ہیں۔ عبادت صرف اپنے مقررہ وقت پہ ہے، کتابم موقوتا، وقت پر ہے، باقی سارا ٹائم ہے آپ کے پاس۔ اس ٹائم میں آپ نے 2 جرم نہیں کرنے، جھوٹ نہیں بولنا، اور دوسرا یہ سن لیں، الصدق والصلہ۔ ابو سفیان نے کہا نا ہرقل کے دربار میں، جب اس نے پوچھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں سچ بولو، صلہ رحمی کرو۔ ہاں، اتنی سی بات ہے۔ ہم نے کبھی اس پہ سوچا ہے سچ بولنے پہ اور صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داریاں جوڑنے پہ؟ ہر کسی سے لڑ کر منہ بنا کر نہیں بیٹھنا، ہر کسی کے ساتھ ناراضگی، ہماری طرح ہو جاؤ یار، اور جس سے ہم لڑے اس سے بھی یاری، کوئی بات نہیں۔ یہ لڑائیاں معاشرے کا حصہ ہے، لیکن دل میں بغض نہیں پالنا چاہیے۔ دل کا بغض اپنے ہی من کو کھاتا ہے، دوسرے کا کچھ نہیں جاتا ہے۔ دل کے ہرے بھرے ہو جاؤ، تر و تازہ۔ جس سے آپ کی مخالفت ہے دل میں بغض نہیں رکھو، آ جائے سلام کرو، گزرو تو سلام کر کے جاؤ، کیا کر لے گا تمہارے سلام سے؟ اگر اس نے جواب نہیں دیا تو کون دے گا جواب؟ فرشتے۔ کیا جواب دیں گے؟ تم پر بھی سلامتی ہو۔ سوچا کبھی یہ؟ ہم سلام کریں اپنے دشمن پہ، وہ غصے میں جواب نہیں دے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے جواب دیتے ہیں، اور جس کو فرشتوں کا جواب مل گیا اس کے اوپر گارنٹی مل گئی سلامتی کی۔ اور ہم جو ہے نا بلا وجہ سلام نہیں کرتے، ایسے وہ تھوڑی سی ناراضگی پہ منہ بنا کے سلام نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے تم شیطان کو خوش کرتے ہو، اپنے دشمن کو خوش کرتے ہو، خدا کو خوش نہیں کرتے۔ یہ نقطہ پلے باندھ لیں کہ آپ نے سلام کرنا ہے، اور لازماً اس لیے کرنا ہے کہ تجھے پھر فرشتے جواب دیں گے۔ جب فرشتے جواب دیں گے تو آپ کی گارنٹی ہوگی کہ اللہ نے آپ کو سلامتی میں لے لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم، ہائے ہائے۔ اصل میں یہ حدیثیں ایسی ہیں کہ یہاں بیان کرتے ہوئے مجھے بھی شرم آتی ہے، کیونکہ یہاں قبضہ مافیا زیادہ ہے بلا کیا اس ایریے میں۔ فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ۔ حرام جنت، حرام کون سی ہوتی ہے؟ جس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا حق کاٹا، کھایا، غصب کیا، مسلمان کا حق، اور یہ مسئلہ میں وضاحت کر چکا ہوں، مسلمان کا حق وہ ہوتا ہے جو کسی کا نامینیٹڈ ہوتا ہے، نامزد کردہ ہوتا ہے، یہ میں نے لے لیا، یہ میری ہو گئی چیز۔ جیسے موبائل لے لیا، اب دوسرا آ کے سنیچنگ کر جاتا ہے۔ چلو، جس نے کسی مسلمان کا حق کاٹا، حق امرئ مسلم، فرمایا فقد اوجب اللہ لہ النار، فرمایا اس پر اللہ جہنم واجب کر دیتا ہے۔ کتنا سا کام ہے؟ موبائل چھین لیا، جوتا تو کوئی نہیں چھینتا، چوری کرتے ہیں۔ اسی طرح پیسے چھین لیے، پرس چھین لیا، پلاٹ چھین لیا، کوئی جگہ چھین لی، یہ ذہن میں رکھنا، دے دی یا لے لی یہ الگ کیٹیگری ہے، معاہدہ کی خلاف ورزی کرنا یہ الگ کیٹیگری ہے۔ چھیننا، جس کو آپ زمانے میں ڈکیتی کہتے ہیں نا، ڈاکو پر جنت حرام ہو جاتی ہے، جہنم اللہ واجب کر جاتا ہے، تا وقت کہ وہ توبہ کر لے، اور صرف توبہ نہیں، آمنا و تابا و عامل صالحا، واپس بھی کر کے آئے۔ اگر تمہیں توبہ کرنی ہے تو مظلوم کا حق تو دے دے۔